زندگی کے سفر میں ہم سب کامیابی چاہتے ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے اسے عزت ملے، ترقی ملے، کامیابی ملے، دوسروں کی طرح امیر بنے۔ اور جب ہم کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں دو طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یا تو ہم اس انسان سے متاثر ہو کر اس سے کچھ سیکھتے ہیں، یا پھر حسد کرنے لگتے ہیں اور دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو حسد کر رہا ہے صرف اسی کا نقصان ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا برباد ہو جاتا ہے، اور جس کی کامیابی دیکھ کر جلن کر رہے ہیں نا، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ حسد دل کا زہر ہے، روح کی بیماری ہے، سکون کا دشمن ہے۔ یہ انسان کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ انسان کامیاب ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس کی محنت ہے، جدوجہد ہے، قربانیاں ہیں، راتوں کو جاگنا ہے، دوسروں کی باتیں سن کر بھی ہمت نہ ہارنا ہے، یہ سب شامل ہوتا ہے۔ کامیابی کبھی قسمت کے سہارے نہیں ملتی ہے، بلکہ محنت، ہمت، صبر اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر ہم کیوں حسد کریں، کیوں دل جلائیں، کیوں دوسروں کی کامیابی کو برا سمجھیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، اگر وہ کامیاب ہو سکتا ہے تو میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یہ سوچنا چاہیے، نہ کہ اس سے حسد جلن رکھنا چاہیے۔ اللہ نے سب کا نصیب الگ بنایا ہے، سب الگ ہر انسان اپنی قسمت کا کھاتا ہے، سب کا نصیب الگ ہے۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ کسی کا وقت پہلے آ گیا ہے، آپ کا آنے والا ہو، کسی کا وقت جلدی آ جاتا ہے، کسی کا دیر میں آتا ہے۔ تو بس شرط یہی ہے کہ آپ محنت کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، اور سب سے بڑی چیز آپ کی نیت بھی صاف ہو۔ حسد چھوڑ دیں، دعا کرتے رہیں، دعا بھی بہت ضروری ہے، کامیابی کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ حسد ہمیں نیچے کی طرف کھینچتا ہے، اوپر نہیں لے جاتا ہے، کامیابی کی طرف نہیں لے جاتا ہے۔ حسد جو کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ حسد میں ہی ان کا دل حسد میں ہی لگا رہتا ہے، بلکہ حسد ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا میں حسد سے کسی کا نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن حسد کرنے والے کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کو کہیں سکون نہیں ملتا ہے، اس کا سکون چلا جاتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، عبادت میں من نہیں لگتا ہے، مزہ بھی نہیں آتا عبادت میں، زندگی میں برکت چلی جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے بالکل ہی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی خوشیاں گنتے گنتے اپنی خوشیاں گنوا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کسی سے حسد کر کے کیا ملے گا؟ اپنا ہی نقصان، برباد ہوگا۔ ہمیں نہیں پتہ رہتا ہے کہ ہم جس سے حسد کر رہے ہیں، جس سے ہم جل رہے ہیں، جس سے حسد کر رہے ہیں، وہ کن پریشانیوں سے گزر رہا ہے۔ اوپر تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت مال و دولت ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ اور دوسری کون سی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ کبھی کبھی پیسہ ہونے کے باوجود بھی اپنی بیماری، اپنی پریشانیوں کو انسان دور نہیں کر سکتا ہے، اس لیے دوسروں سے حسد کرنا بیکار ہوتا ہے۔ اگر کوئی پڑھائی میں اچھا ہے تو اس سے جلن نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی کی طرح محنت کر کے ہمیں بھی پڑھائی میں اچھا بننا چاہیے، اسی کی طرح برابر ہو جانا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے، کامیاب ہو جائیں گے، جیسے وہ محنت کر کے کامیاب ہوا ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ کسی کو شوہر اچھا مل جاتا ہے، ہسبینڈ اچھا مل جاتا ہے، اور کسی کو پیسہ والا ہسبینڈ مل جاتا ہے، لیکن جو اس کا پتی ہوتا ہے وہ پیار کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسی کو ہسبینڈ اچھا مل جاتا ہے، اس کو تھوڑا پیسے کی تنگی ہوتی ہے۔ تو ہر انسان برابر نہیں ہوتا، سب کی زندگی الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کو سسرال اچھا مل جاتا ہے تو پیسہ کم ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس سسرال پیسے والا مل جاتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو پیسہ ہونے کے باوجود بھی اگر لوگ اچھے نہ ملے تو بھی وہ پیسہ بیکار ہے، تب بھی سکون انسان کو نہیں ملتا، تو پیسہ سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اس لیے سکون اگر چاہیے تو لوگوں کا اچھا ہونا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ پیسہ تو ضروری ہوتا ہے، لیکن اس سے جو زیادہ ضروری ہوتا ہے لوگوں کا اچھا ہونا، لوگوں کا بیہیویئر اچھا ہونا۔ ہمیں اپنا بیہیویئر اچھا رکھنا چاہیے، اور
سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے، حسد جلن نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں، اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔